حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی، آپ نے فرمایا 3 آدمی پیدل چلے جا رہے تھے، انہیں بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی تو اچانک ان کے غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان آ کر گر گئی، ان کے اوپر آ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی یہ غار میں بیٹھے تو اوپر سے سلائیڈنگ ہوئی نا، تو وہ آ کر گر گئی اور ان کے غار کے دروازے کو بند کر لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم اپنے نیک اعمال پہ نظر ڈالو جو تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہوں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو شاید وہ اس بندش اور قید سے تمہیں آزاد کر دے۔ پھر اس پر انہوں نے ایک سے کہا اے اللہ میرے انتہائی بوڑھے والدین، بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی میں نگہداشت کرتا ہوں، جب شام کو میں اپنے جانور چرانے کے بعد انہیں ان کے پاس واپس آتا ہوں، ان کا دودھ دوہتا ہوں تو آغاز اپنے والدین سے کرتا ہوں، اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلاتا۔ ایک دن مویشیوں کے چرانے کے قابل درختوں کی تلاش مجھے دور لے گئی، میں رات کو گھر نہ پہنچ سکا، میں آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے، جس طرح ہر روز میں ان کو دودھ نکالتا تھا میں نے دودھ نکالا، دھو کر ان کے سرانے کھڑے ہو گیا، مجھے یہ ناپسند تھا کہ ان کو نیند سے جگاؤں، یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں، بچے بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، میں اسی حالت میں کھڑا رہا اور وہ بھی اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ اے اللہ یہ کام میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس غار کے منہ میں اتنا سوراخ کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ نے اتنا اس کو آگے سے ہٹا لیا کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ اللہ دوسرے بندے نے کہا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے وہی شدید محبت اور پیار کرتا تھا جو ایک مرد عورت سے پیار کرتا ہے، میں نے اس سے اپنے لیے خود اس کو مانگا، اس نے اس وقت تک میری بات ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں اسے سونے کے 100 دینار لا کر دے دوں، میں نے انہیں حاصل کرنے لگ گیا یہاں تک کہ 100 دینار اکٹھے کر لیے، جب میں ان کے دونوں قدموں کے درمیان بیٹھنے لگا، یعنی میں بالکل زنا کا ارادہ کر چکا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، حق نے کہا کہ بغیر میری بکارت کو نہ توڑ، تو یہ نام سن کر میں نے اس سے اللہ کا نام سن کے اس سے الگ ہو گیا اور کھڑا ہو گیا، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو اس سوراخ کو اور ہمارے اس راستے کو بڑھا دے، رب العزت نے مزید بڑھا دیا۔ کیا بات کہتے ہیں، حسب و نسب والی کوئی خاتون اس طرح زنا کے لیے کسی نوجوان کو جوانی میں بلائے اور وہ اللہ کے لیے انکار کر دے۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ بہت بڑے امتحان کی بات، بہت بڑے امتحان کی بات ہے۔ تیسرے اور آخری ساتھی نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور کو اپنے چاولوں کے ایک فرق کی اجرت کے عوض کام پر لگایا تھا، یعنی 3 سا تقریباً 7.5 کلو کے ساتھ اجرت پر لگایا، اس نے اپنا کام پورا کیا تو کہا میرا حق اور اجرت دے، میں نے اسے ایک فرق یعنی 3 سا چاول پیش کیے اور اسے کم قرار دیتے، اس نے کہا اتنا نہیں لیتا، چھوڑ کر چلا گیا اور مسلسل اس 3 سا چاولوں کو میں کاشت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آمدنی سے ایک گائے سے بہت ریوڑ خریدنے اور چرانے والے غلام میں نے اکٹھے کر لیے۔ پھر ایک مدت در مدت گزری اور وہ بندہ واپس آیا اور کہا اللہ سے ڈرو، میرا حق دو، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ میں نے کہا ان گایوں کے ریوڑ، انہیں چرانے والے غلام اور یہ ساری کی ساری چیزیں لے جاؤ، یہ تیری ہیں۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ اس نے سمجھا اس وقت بھی کم دے رہا تھا، آپ مجھے چڑھا رہا ہے، حالانکہ کم نہیں تھا، وہ اس کے بقدر ہی تھا۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب گائیں اور اس کے چرانے والے غلام تیرے، اسے لے جا۔ جب اسے پوری بات بتائی تو اسے لے کر چلا گیا۔ اے اللہ تو ہی جانتا ہے میں نے کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ جو باقی حصہ رہ گیا اسے بھی کھول دے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے باقی حصے کو بھی کھول دیا اور وہ آزاد ہو کر غار سے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھو نیک اعمال کا وسیلہ دیا، بہت بڑی بات۔ زندگی میں ایسے کام کر جاؤ جن کاموں کی بدولت کبھی مشکل آئے تو فوراً مشکل حل ہو۔ کچھ کام ایسے ہونے چاہیے، کچھ امور ایسے ہونے چاہیے اور وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔